اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کا چھٹا سال، اس میں جو سب سے ایک اہم اور شاندار واقعہ تھا وہ تھا صلح حدیبیہ یا بیت الرضوان۔ اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ انہیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تھا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اسفان کے مقام کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام عرب کے قبائل کے قافلوں کو جمع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک فوج بھی تیار کر لی ہے اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر بلدہ کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ اور خالد بن الولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ان دونوں نے 200 سواروں کا دستہ ساتھ لیا ہے اور غمیم کے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں خالد بن الولید کے سواروں کی گرد نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے، اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں پانی کی بہت کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، چند گھنٹوں میں ہی وہ خشک ہو گیا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پیاس سے بےتاب ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا پانی اور ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی آ گیا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ حدیبیہ کے مقام پر سب سے پہلے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کا نام بدیل تھا۔ اس کا قبیلہ خزاعی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص تھے۔ بدیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے اور فوج کے ساتھ راشن کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی موجود ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی پوری جنگی تیاری سے نکلے تھے۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کا بھی کافی نقصان ہو چکا ہے، لہٰذا ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ ہم سے ایک صلح کا معاہدہ کر لیں۔ اگر قریش میری بات مان لیں گے تو بہتر ہوگا، اور اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ جب تک میری گردن میرے بدن سے الگ نہ ہو جائے۔ بدیل بن ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں ان کا پیغام تم لوگوں کو سناؤں۔ شرپسند لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں سننا، لیکن سمجھدار لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں پیغام سناؤ۔ تب بدیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی دعوت ان لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ یہ سن کر قبیلہ قریش کا ایک عمر رسیدہ آدمی اور معزز سردار عروہ بن مسعود کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا، کیا تم لوگ میرے بچے نہیں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کہ میرے بارے میں تم لوگوں کو بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تمہارے متعلق کوئی بدگمانی نہیں۔ تو اس کے بعد عروہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سمجھداری اور بھلائی کی بات پیش کی ہے، لہٰذا تم لوگ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر تمام صلح کے معاملات طے کروں۔ سب نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ عروہ بن مسعود وہاں سے چل کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس نے یہ کہا کہ بدیل کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں ملا ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے لڑ کر قریش کو برباد کر کے دنیا سے مٹا دیا تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی عرب نے ہی اپنی قوم کو برباد کیا ہے؟ اور اگر لڑائی میں کفار مکہ کا پلہ بھاری رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ لشکر ہے، میں ان میں ایسے چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبر نہ کر سکے اور انہوں نے کہا کہ بھلا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیوں بھاگیں گے؟
عروہ نے تعجب سے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ عروہ نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے ابو بکر، اگر تیرا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں ابھی تک تجھ کو نہیں دے سکا تو میں تیری تلخ گفتگو کا جواب دیتا۔ عروہ اپنے آپ کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا تھا، اسے جب بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پکڑ لیتا اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ جو کہ ننگی تلوار لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، وہ عروہ کی اس حرکت کو برداشت نہ کر سکے۔ جب بھی عروہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا تو وہ تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کر اسے کہتے کہ ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ عروہ نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ تو عروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا کہ اے دھوکے باز، کیا میں تیری وعدہ خلافی کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے چند آدمیوں کو قتل کر دیا تھا اور ان کا خون بہا عروہ نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا اور اس کا اشارہ اسی طرف تھا۔ اس کے بعد عروہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دیکھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ جہاں دیدہ آدمی تھا، اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جانچ لیا تھا۔ جب وہ واپس قریش کے لشکر میں پہنچا تو اس نے اس طرح سے بیان کیا کہ اے میری قوم، خدا کی قسم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھنکار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے پر اور اپنی کھال پر مل لیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم ان لوگوں کو دیتے ہیں تو سب کے سب اس حکم کی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے پانی کو اس طرح لوٹتے ہیں کہ گویا ان میں تلوار چل پڑے گی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرتے ہیں تو تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں میں اتنی زیادہ عظمت اور عزت ہے کہ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں۔ عروہ کی یہ گفتگو سن کر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص جس کا نام حلیس تھا، اس نے کہا کہ تم لوگ مجھ کو اجازت دو میں ان کے پاس جاؤں۔ قریش نے کہا کہ ضرور جائیے۔ جب یہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دو اور سب لوگ لبیک پڑھنا شروع کر دو۔ اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، بھلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روکا جائے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔